والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے متعلق تقریباً گزشتہ 2 جمعہ بھی پڑھا چکا ہوں اور آپ سن چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کی رحمت کفار پر بھی ہے اور آپ مومنین کے لیے خاص رحمت بن کر آئیں، اور آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئیں، عام رحمت بن کر آئیں، اور آپ بے جان کے لیے بھی رحمت بن کر آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما ارسلناک، میرے پیغمبر آپ کو نہیں بھیجا مگر الا رحمۃ للعالمین، اور آپ کا رحمت ہونا کائنات کے لیے یہ تو بالکل واضح ہے، ہر بندہ اسے سمجھ سکتا ہے کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا آپ کو میرے پیغمبر مگر رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجائیں، اور آپ رحمت سے بن کر آئیں، اپنی امت کے لیے آپ رحمت بن کے ایسے آئیں، خاص کر مومنین کے لیے اور باقی انسانوں کے لیے۔ بار بار یہ باتیں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے شفقت رکھتے ہیں اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، وہ خاص رحمت بن کر آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن رمضان کا مہینے میں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر رات کے وقت آتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم سارے صحابہ لطف اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک دن دوسرے دن پھر تشریف لاتے ہیں اور تراویح کی نماز میں قرآن سناتے ہیں اور ہم سنتے جا رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر آئیں، چوتھے دن ہم انتظار کرتے رہیں لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے اتنا انتظار کیا کہ قریب تھا کہ صبح کے وقت داخل ہو جاتا، اس لیے ہم نے اپنی نماز پڑھ کے ہم چلے گئے، لیکن صبح ہم نے آپ سے فرمایا رسول اللہ یہ 3 دنوں سے ہم نے نمازیں ادا کی ہیں، آپ کے پیچھے قرآن سنا ہے، آپ چوتھے دن کیوں نہیں آئے؟ فرمایا دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ میں آ جاؤں، لیکن اگر چوتھے دن آ جاتا تو تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، تو آپ کس طرح تراویح کی نماز ادا کرتے؟ اگر بیماری کی وجہ سے کسی سے 3 تراویح چھوٹ جاتی تو کتنے رکھتے پڑھتا؟ پھر 60 رکھتے پڑھ سکتا تھا کوئی؟ ٹھیک ہے، اتنی شفقت، اتنی مہربانی۔ اگر چوتھے دن آ جاتا تو آپ پہ تراویح کی نماز فرض ہو جاتی۔ اتنی شفقتیں، خدا کی قسم اس آیت کو بندہ دیکھتا ہے نا، نئی نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ آج اس پہ آخری گفتگو کروں گا۔ اتنی مہربانی، اتنی شفقتیں۔
فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ معراج پر جاتے ہیں، فرش پر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، زمین پر گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنی امت کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں، لیکن زمین سے اب عرش پر جا کے بھی اپنی امت کے خیر خواہی کرتے ہیں۔ اللہ نے عرش پہ بلایا معراج کی رات میں، اللہ نے نبی کو معراج کرائی ہے۔ نبی کا معراج یہ ہے کہ اللہ نے زمین سے آسمانوں پہ بلایا، اور مومن کی معراج یہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مومن کے لیے عرش پہ 5 نمازیں عطا کی ہیں۔ یہ مومن کی معراج ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی معراج تو اوپر بلندی کو کے جانے کو کہا جاتا ہے، لیکن اب دوسری حدیث کی طرف دیکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو نبی کے معراج یہ کہ اللہ نے آسمانوں پہ بلایا اور 5 نمازیں امت کے لیے تحفہ دے کے، نمازیں جو ہیں یہ مومن اگر ماتھا رگڑے گا یہ مومن کی معراج ہے۔ مومن جتنا بھی ماتھا زمین پہ رگڑے گا نا یہ اس کی معراج ہے۔ اور شفقت دیکھیے ذرا آپ کی، جب آپ جاتے ہیں آسمانوں پہ، اللہ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جب آپ نمازیں لے کے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں ہیں اور امت کمزور ہے، میری امت نے تو نہیں ادا کی ہے۔ حالانکہ وہ طاقتور بھی تھے، لیکن آپ کی امت کمزور ہے، 50 زیادہ ہے۔ آپ واپس جاتے ہیں اور نمازیں کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ نے نمازیں 5 کم کر دی ہیں۔ جب آتے ہیں تو پھر فرمایا یہ زیادہ ہے، پھر واپس جاتے ہیں 5 نمازیں اور کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح جا جا کے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے موسیٰ اب واپس جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہیں، بس میری امت کے لیے یہ 5 نمازیں کافی ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی شان اور رتبے پہ سے قربان جاؤں، جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکا ہے وہاں پر امام الانبیاء 9 مرتبہ جا چکے ہیں۔ یعنی مطلب 50 نمازوں میں اگر 5 کم ہوئی ہے ہر بیرے میں تو 9 پنجے کتنے ہو جاتے؟ 45۔ جہاں پر کوئی بھی کائنات کا نہیں جا سکا ہے وہاں میرا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 مرتبہ چکر لگا چکے ہیں، 9 مرتبہ گئے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی امت کے لیے کتنی مہربانی۔ تو جب آتے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا میرے پیغمبر تو جا رہا ہے نمازوں کا تحفہ لے کے، نمازیں تو اگرچہ میں نے 5 کر دی ہیں، کم کر دی ہیں، لیکن میری بات وہی کہ وہی ہے، تیرے امت کے لیے اور خوشخبری ہے۔ اگر تیری امت والے دن میں 5 نمازیں ادا کریں گے میں 5 کے نہیں 50 نمازوں کا اجر عطا کروں گا، میں 50 نمازوں کا اجر عطا کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک روایت فرمایا قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنتی، قرآن میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، جو ایک نیکی کر کے آئے گا اسے اس کا اجر 10 گنا عطا کروں گا، جو 5 نمازیں پڑھے گا اسے نیکیاں 50 نمازوں کی مل جائے گی، اسے اجر کیا 50 نمازوں کا ملے گا۔ یہ اتنی مہربانی ہے، اتنی شفقت بندہ سوچ بھی نہیں سکتا خدا کی قسم۔ اور ہم کیا کرتے؟ ما ارسلناک الا
رحمت للعالمین، میرے پیغمبر آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور خواتین اپنے ساتھ بچوں کو لا رہی ہیں۔ بچوں کو بھی لا رہی تھی نا، خواتین بھی پڑھتی تھی اور مرد بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اوے لوگوں، میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو میں جب قرآن پڑھتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے، لیکن جب میں پیچھے بچوں کے رونے کی آوازیں سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، اور نماز مختصر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے ان کی مائیں پریشان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے ان کی مائیں پریشان ہوتی ہیں۔ جو اللہ کا پیغمبر بچوں کے رونے کی وجہ سے ماؤں کو پریشان نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ بچوں کو کس طرح اجازت دیں گے کہ وہ اپنے والدین کو بڑا ہو کے پریشان کر جائیں؟ وہ کیسے اس بات کو گوارا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ بچہ بڑا ہو کے اپنی ماں کو پریشان کرے، اپنے والدین کو پریشان کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بچے رو رہے ہیں، ان کی مائیں پریشان ہوگی، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اتنی شفقت، اتنی مہربانی۔ ما ارسلناک، میرے پیغمبر آپ کو نہیں بھیجا ہے الا رحمت للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ تو جاندار ہیں، یہ 3 ہفتوں سے لگا ہوا ہوں، یہ تو جاندار ہیں جن کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، آپ تو بے جان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں، اور مسجد نبوی میں کھجور کا تنا کھڑا ہے جس سے آپ ٹھیک لگائے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ افلا نتخذ لک منبرا، میرا بیٹا بڑا اچھا ہی کاریگر ہے، میری چاہت یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے لکڑی کا منبر تیار کریں۔ اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، وہ خوش ہوا، فرمایا بنا لے، بنانا چاہتا ہے تو۔ لکڑی کا کام کرتا تھا، بڑا بہترین اس کا بیٹا۔ منبر تیار کرتے ہیں، منبر تیار ہوں کے جب لاتے ہیں مسجد نبوی کے محراب میں رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول ایک دن خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور یوں کھجور کے تنے کے پاس سے گزرنے لگے، منبر کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے مسجد نبوی کے اندر ایسے چیخنے رونے کی آوازیں آئیں جس طرح بچے، چھوٹے بچے روتے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے۔ جب ہم نے کان لگائے، غور سے دیکھا تو وہ کھجور کا تنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ کھجور کا تنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کے آپ آگے منبر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے اپنی آنکھوں سے ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آپ نے کھجور کے اس تنے کو یوں اپنے سینے سے لگایا، قریب کر دیا، اور جو ہی قریب کر دیا دلاسا دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، جس طرح بچے کو بندہ تپکی دے دے کے سلا دیتا ہے، اس طرح کھجور کا تنا خاموش ہوتا ہے۔ خاموش ہو گیا، رونا بند کر دیا اس نے۔ ٹھیک ہے نا، آپ یہ تو جاندار کے لیے، بے جانوں کے لیے آپ کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر آپ کو ہم نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ نہیں کہ آپ ہم سے یہ محبت کریں اور ہم محبت کے صرف دعوے دار بنے پھرے، ہم محبت کی آڑ میں آپ کی دشمنی پہ اتر آئے۔
ہم محبت کی آڑ میں آپ کے نام مبارک پہ، محبت کی آڑ میں آپ کی مسجد نبوی کی گنبد مبارک پہ چھریاں چلائیں، یہ محبت نہیں، یہ بغاوت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ آخری آیات پھر اگلے درس میں۔